اب ہم قرآن پاک کی 6 آیت پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو دوسرے بندے کو بری لگے۔ حسد وہ خواہش ہے جو دوسرے انسان کے پاس نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، نعمت بھلے دین کی ہو یا دنیا کی۔ شریعت نے اس کو نافرمانی اور حرام قرار دیا۔ آسمان پر سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا، حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرش پر سب سے پہلے حسد حابیل سے قابیل نے کیا، جس کے سبب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر یہ حسد آگے چلتا گیا، چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد ہے تو کسی کو کسی کے علم پر، اور کسی کو کسی کے اولاد ہونے پر، اور کسی کو حسد ہے تو اس کے اچھا ہونے پر، اور کسی کو اس کی صحت پر حسد ہے، اور کسی کے مال پر بھی حسد ہے۔ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جسے حسد ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی برا حال اس پر آئے تو یہ حاسد آدمی خوشی مناتا ہے کہ اس کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ یعنی ایک دل میں 2 چیزیں، ایمان اور حسد۔ جہاں ایمان آیا حسد گیا، اور جہاں حسد آیا ایمان گیا۔ اگر ہمارا ایمان باقی ہے تو ہم کسی سے حسد نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے اندر یہ روحانی بیماری حسد کی پیدا ہو گئی تو سمجھو ہمارا ایمان گیا۔ اگر لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو ان کو جو نعمتیں عطا ہوئیں کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے۔ نعمتوں کو زوال حسد کی ہی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی ہم دوسروں سے جب حسد کریں گے، ان کی چیزوں پر، ان کے حسن پر، ان کی مال پر، ان کی صلاحیتوں پر، ان کی اولاد پر، کسی بھی چیز پر جب انسان حسد کرنا شروع کرتا ہے تو نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ اندر سے جلتا اور کڑتا ہے، اندر کی روحانی تکلیف الگ، اور جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں آہستہ آہستہ ان پر بھی زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے حسد کا دنیاوی نقصان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے کسی سے اس کو حسد نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی عطا پر قناعت کرے تو حسد اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت آسان علاج یہ بتایا، اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں حسد ہے، آگ لگتی ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا حسد والی کیفیت کی مخالفت کریں۔ حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہتا ہے۔ فرمایا تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو، یہ غیبت کا الٹ ہے۔ جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا الٹ کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر اس سے اکڑ سے رہنے کو دل چاہے تو اس تواضع اختیار کرو، اس کے ساتھ دشمنی کو دل چاہے تو دوستی لگائیں، دل چاہے کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں تو فرمایا کہ تم اسے ہدیہ اور تحفہ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت نفس کو مارنے والی مشقت ہے۔ بہرحال علماء نے، اکابرین نے یہ اس کا علاج فرمایا۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں۔
اب کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے بھی، اور اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے تو ہم دعا کریں اللہ اس کو بھی وہ نعمت عطا فرمائے اور ہمیں بھی۔ یہ دعا حسد کے لیے انشاءاللہ دوا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔